اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پودا گھر میں لگانے سے فرشتے دولت لے کر خود آئیں گے۔ نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودا قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی دولت مند بنا دینے والے پودے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ پودا کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودا کون سا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہ چہرے اسے بھرے بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خور سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں اس کی دانش برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھولا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار تو ہو ہی جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجرت کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سنوا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے مہر و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی کہل آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے پہلے کی زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ ایک نیک خاتون میری گواہی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو
پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے اس سے مانگ، تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور رو رہا تھا۔ نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جھاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم گئے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مکرم ٹھہرا۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ اس طرح فرمان رسول ہے کہ کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نمازی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے وہ جو لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے یا پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور فرمائیے کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہیں کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کمائی کا زکوٰۃ نکالتے نہیں۔ اس سورہ کے آخری الفاظ معون کے معمولی سی چیز سے کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے نام پر سورہ کا نام معون رکھا گیا ہے۔ اس اصل میں معون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے تھے، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیزوں کو بھی معون کہہ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے سبق اللہ اور رسول پر ایمان کے ساتھ آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان لانا، یتیموں کی کفالت کرنے پر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنا۔ اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کاموں میں شریک ہونا جن کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو۔ خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نمازوں کے ساتھ سنت و نوافل کی بھی پابندی کرنا۔ ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کی جوئی کے لیے کرنا ریاکاری اور شہرت مال کی بربادی کا سبب ہے۔ مال پر زکوٰۃ کے فرض
ہونے پر اس کا حساب لگا کر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ ناظرین، اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزیں مانگے تو حتی الامکان اسے منع نہ کرنا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پوری کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے یا بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ڈھیروں دولت ہوں اور اس کے لیے وہ دن رات محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اب چینی ماہرین نے ایک ایسا آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ دولت خود بخود آپ کے گھر میں آئے گی۔ یہ پودا موجود ہو تو دولت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے۔ آن حضرت سیدنا حاتم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں کھانے کی دعوت میں بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، حضرت سیدنا حاتم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حباد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے گا۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضروریات کے لیے کافی ہو جانا ہے۔ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ نمبر 1، توبہ استغفار، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، عبادت میں انہماک، توکل علی اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، طالب علموں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، یکے بعد دیگرے حج و عمرہ کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، شادی کرنا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے کہ میں نے ان یعنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جن کا اس کو وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ توبہ و استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدارک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کرے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے۔ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، توکل، تقوی اللہ کے احکام پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اگر بستیوں کے لوگ
ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کو پاداش میں ان کو پکڑ دیا۔ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا روتے ہیں اور معاشی طور پر بہت سے درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ عبادت میں انہماک، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہے، اللہ کے حضور میں خشوع خضوع کا پاس رکھے، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا اول غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کروں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر معصیت اور تباہی رکھی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ہے، لیکن جب بھی گھر میں رزق و دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا پودا نیاز بو ہے، جسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا بھی کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا پودا ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی کہ نیاز بو کے خاندان سے ہے، اور دوسرا پودینے کا پودا، پودینے کا تقریباً ہر گھر میں کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ پودا ہے منی پلانٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ ویسے تو ان تینوں پودوں ہی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے، لیکن ناظرین اصل میں کون سا پودا ہے اور اس کو آپ نے گھر میں کیسے رکھنا ہے یا لگانا ہے، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیاز بو یعنی کہ تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورہ واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ تلسی کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودا پیش کیا جائے اسے لینے سے انکار مت کریں، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ اور وزن میں کافی ہلکا ہوتا ہے، جبکہ تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھر کے باہر یا اپنے آنگن میں تلسی کے پودے کو ضرور لگاتے ہیں۔ ہندوؤں کی جانب سے تلسی کے پودے کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک اور برکت والا پودا ہے، اور جس گھر میں بھی پودا موجود ہو اس گھر میں کالا جادو یا تیلی علم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں یہ پودا موجود ہو تو اس گھر میں رہنے والے افراد پر کسی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی۔ یہ پودا گھر میں عصیب اور بری بلاؤں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے، جبکہ بزرگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودا موجود ہو تو خطرناک سانپ اور زہریلی ناگن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودوں کی یہی تمام خوبیاں مل کر اسے بہت ہی زیادہ برکت اور گھر میں دولت لانے والا پودا بنا دیتی ہیں، اور جس گھر میں بھی تلسی کا پودا موجود ہو اور ایک خاص طریقے سے لگا ہو یا ایک خاص طریقے سے رکھا گیا ہو جو کہ ابھی تک آپ کو بتاتے ہیں، تو اس گھر میں نہ ہی رزق کی تنگی ہوتی ہے اور نہ کبھی دولت اور پیسے آنا رکتے ہیں، بلکہ اس گھر میں اس طرح سے دولت اور پیسہ آتا ہے جس طرح سے برسات میں بارش برستی ہے۔ اس طرح نیاز بو کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ تلسی کی بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ اس پودے کی خوشبو
کو سونگھ لینے سے یا کچھ پتوں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اس طرح جن لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد چند پتے تلسی کے کھا کر منہ میں رکھ کر چبا لیں۔ کبھی بھی آپ کو زندگی میں دوبارہ بدہضمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، گھر میں تلسی کا پودا رکھنے یا اگانے کے فائدے بہت ہیں اور نقصان کچھ بھی نہیں۔ محترم ناظرین، منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پودا گھر میں رزق اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے، نہ ہی ہمیں اس کا اسلام میں کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بزرگوں نے ہمیں کوئی بھی ایسی بات بتائی ہے۔ اس لیے ناظرین، منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے یا لگانے سے دولت آتی ہے، اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ منی پلانٹ کا پودا بس ایک عام پودوں کی طرح ہے، اسے آپ گھر میں پودے کے طور پر یا پھر ڈیکوریشن کے طور پر رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے دولت آنے لگے گی تو اس طرح کی باتوں میں بالکل بھی سچائی یا حقیقت نہیں ہے۔ بزرگوں کی بتائی گئی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں صرف دو پودوں کے بارے میں حتمی طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ پودے برکت والے ہیں، جن میں سے ایک پودا تلسی یعنی کہ نیاز بو کا ہے، جس کے بارے میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پودا گھر میں نہ صرف رزق اور دولت لاتا ہے، پیسہ لاتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اور جو دوسرا پودا ہے جو گھر میں برکت اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے وہ ہے پودینے کا پودا۔ ناظرین، گھر میں رزق، دولت، پیسہ لانے والا پودا یعنی کہ تلسی اور پودینہ یہ گھر میں آسانی سے اگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کیاری وغیرہ کی کوئی جگہ یا کوئی باغیچہ ہے تو آپ اس میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کو اگا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ یعنی کیاری وغیرہ موجود نہیں تو آپ گملے میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کو اگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں پودے ہی بآسانی گملے میں اگ جاتے ہیں۔ ناظرین، تلسی کا پودا برکت والا پودا ہے اور اس کے اتنے طبی فوائد ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں تلسی یعنی برکت والا پودا ہے اور اس کے اتنے طبی فائدے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، اس لیے اپنے گھر میں تلسی یعنی کہ نیازبو جسے ریحان بھی کہا جاتا ہے، اس پودے کو ضرور رکھیں یا اگائیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔